اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار پھر درس جال حق کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، اور جال حق میں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق بحث جاری ہے، اور اس سے پہلے اس کے ثبوت میں قرآن پاک کی آیات کریمہ، احادیث کریمہ، شارحین، محدثین، مفسرین کے اقوال ذکر ہوئے، اور علماء اہل سنت کے اقوال بھی اس کے ثبوت میں چند ذکر کیے گئے۔ آج بھی چند باتیں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ امام قسطلانی مواہب میں فرماتے ہیں النبوۃ ماخوذۃ من النبأ بمعنى الخبر ای اطلعہ اللہ علی الغیب، یعنی نبوت نبا سے مشتق ہے، نبوت نبا سے بنا ہے، اور نبا جس کے معنی ہے خبر، یعنی اللہ نے ان کو غیب پر خبردار فرمایا، یعنی یہ نبوت اور نبی سے ہی غیب کی خبر کا ثبوت مل رہا ہے۔ مواہب لدنیا جلد دوم صفحہ نمبر 192 القسم الثانی، اس میں یہ ذکر ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ پر اطلاع دی، اور آپ پر اگلو پچھلوں کا علم پیش فرما دیا۔ حضرت مجدد الف ثانی مکتوبات شریف جلد اول مکتوب نمبر 310 میں فرماتے ہیں کہ جو علم رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس پر خاص رسولوں کو اطلاع دی جاتی ہے، یعنی ان غیب میں سے بھی بعض پر جو ہے وہ خاص رسولوں کو اطلاع دی جاتی ہے۔ مدارج النبوہ جلد اول میں ہے کہ بعض علماء صالحین سے سنا گیا ہے کہ بعض عارفین نے کوئی کتاب لکھی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام علوم الہیہ معلوم کرا دیے گئے تھے۔ یہ کلام بظاہر تو بہت سے دلائل کے خلاف ہے، نہ معلوم کہ قائل نے اس سے کیا مراد لی ہے۔ یہ عبارت اس لیے پیش کی گئی کہ بعض لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم خدا کے علم کے برابر مانا، اور فرق صرف ذاتی اور عطائی کا جانا، مگر پھر بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ان کو مشرک نہیں فرمایا۔ یعنی بعض لوگوں نے حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر جانا، فرق صرف اتنا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور حضور کا علم عطائی ہے، لیکن علم میں برابر جانا، پھر بھی شیخ محقق نے ان کو مشرک نہیں فرمایا بلکہ عارف کہا کہ بعض عارفین، بعض علماء صالحین سے ایسا سنا گیا ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا موقف اگر نہ بھی ہو، پھر بھی یہاں پر یہ بات اس لیے ذکر کی جا رہی ہے کہ شیخ محقق نے یہاں انہیں عارفین کہا کہ عارفین نے کوئی کتاب ایسی لکھی ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم کے برابر قرار دیا ہے، صرف فرق اتنا وہاں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور حضور کا علم عطائی ہے۔ تو اس کو بھی شیخ محقق نے مشرک نہیں فرمایا، ایسا کہنے والا مشرک ہے، بلکہ عارف کہا۔ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا شرک نہیں ہے۔ میر زاہد رسالے کے خطبے میں ہے، اس خطبے میں یہ ہے کہ اس کی شرح لواء الہدیٰ جس کے مصنف غلام یحییٰ ہے، اس میں اسی عبارت کے ماتحت ہے کہ فذاتہ علیہ السلام جامع بین جمیع انحاء العلماء، یعنی اس عبارت نے بالکل یہ پردے
اٹھا دیے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے غیوب پر مطلع فرمایا ہے۔ مولانا بحر العلوم عبد العلی لکھنوی علیہ الرحمہ خطبہ حواشی میر زاہد رسالے میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ علوم سکھائے جن پر قلم اعلیٰ بھی مشتمل نہیں اور جس کے گھیرنے پر لوح محفوظ بھی قادر نہیں۔ ان علوم کو گھیرنے پر لوح محفوظ قادر نہیں ہے، نہ تو آپ کا مثل زمانے میں پیدا ہوا ازل سے اور نہ ابد تک ہو، اور آسمان و زمین میں کوئی آپ کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ علماء اہل سنت کے عقائد ہیں ہمارے۔ علامہ شنوائی جمع النہایہ میں فرماتے ہیں کہ یہ وارد ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے نہ نکالا، یہاں تک کہ آپ کو ہر چیز پر مطلع فرما دیا۔ اسی دنیا میں حضور کو ہر چیز پر مطلع فرما دیا، ہر چیز کی خبر دے دی۔ شرح عقائد نصفی صفحہ نمبر 175 میں ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیب جاننا ایک ایسی بات ہے جو خدا سے خاص ہے، بندوں کو اس تک کوئی راہ نہیں، یعنی بندے اسے حاصل نہیں کر سکتے بغیر رب کے بتائے یا الہام فرمائے معجزے یا کرامت کے طریقے پر۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے، اللہ کی عطا سے بندوں کو بھی غیب کا علم ہو جاتا ہے۔ تو یہی علم غیب کے ثبوت میں بحث چل رہی ہے۔ در مختار یہ مشہور فقہ کی کتاب ہے، تو اس کے شروع کتاب الحج میں ہے کہ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو 10 ہجری تک مؤخر فرمایا، یعنی حضور نے 9 ہجری میں حج نہیں فرمایا بلکہ 10 تک مؤخر فرمایا کسی عذر کی وجہ سے، اور حضور کو اپنی زندگی پاک کے باقی رہنے کا علم بھی تھا، یعنی حضور کو معلوم تھا کہ میں اگلے سال تک رہوں گا، یہ تو تاکہ تبلیغ پوری ہو جائے۔ تو یہ در مختار میں یہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کب وفات ہوگی اس کا جاننا حالانکہ علوم خمسہ سے ہے۔ علوم خمسہ یعنی وہ 5 علوم، وہ 5 علم جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے لا یعلمها الا هو، 5 علوم کے بارے میں، تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، یہ بھی ہے۔ تو وہ علوم خمسہ کہ کب وفات ہوگی اس کا جاننا یہ علوم خمسہ سے ہے، مگر حضور کو اپنی وفات کی خبر تھی کہ 9 ہجری میں نہیں ہوگی، اسی لیے اس سال حج نہ فرمایا، ورنہ حج فرض ہوتے ہی اس کا ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم کو موت کی خبر نہیں ہے۔ بھئی ہم پر حج فرض ہے، اگر کسی پہ حج فرض ہو جائے، صاحب استطاعت پر حج فرض ہو جائے تو اب وہ تاخیر نہیں کر سکتا، تاخیر کرنا گناہ ہے، پتہ نہیں اگلے سال وہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، لیکن حضور نے مؤخر فرمایا، اس کا مطلب کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے یہ جان لیا، معلوم فرما لیا کہ 10ویں ہجری تک میں اس دنیا میں ظاہری طور پر رہوں گا اور حج کروں گا، یہ علم غیب ہے۔ اسی طریقے سے علامہ خرپوتی نے شرح قصیدہ بردہ میں جو ہے وہ ایک شعر کے ماتحت بیان فرمایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے حدیث مروی ہے کہ وہ حضور کے سامنے لکھا کرتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دوات اس طرح رکھو، قلم کو پھیرو، با کو سیدھا کرو، سین میں فرق کرو، میم کو ٹیڑھا نہ کرو، باوجود کہ حضور نے نہ لکھنا سیکھا اور نہ اگلوں کی کتاب پڑھی۔ حضور لکھنا سکھا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کو کہ اس طریقے سے با کو سیدھی لکیر کرو، اور جو ہے وہ
قلم کو اس طرح پھیرو، سین میں جو ہے اس طریقے سے فرق کرو، اور میم کو کچھ ٹیڑھا کرو اور ٹیڑھا نہ کرو، حالانکہ حضور نے کسی سے پڑھا نہیں، نہ ہی کچھ لکھنا پڑھنا کسی سے سیکھا، اور نہ ہی حضور نے اگلوں کی کتاب پڑھی، پھر بھی حضور جو ہے وہ سکھا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ حضور کی عطا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی تو حضور جان رہے ہیں، اور یہی علم غیب ہے کہ حضور جو چیزیں ظاہری طور پر، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ حضور نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، کسی سے پڑھا نہیں ہے، تو اب وہ چیزیں حضور کے لیے غیب کا علم ہوئی یا نہیں؟ وہ چیزیں یعنی ظاہری طور پر ہم نے بچپن سے دیکھا، جن لوگوں نے دیکھا حضور کو بچپن سے دیکھا کہ نہ وہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی استاد کے پاس آپ نے تعلیم حاصل کی، کوئی لکھنا پڑھنا کچھ سیکھا نہیں، تو اب ہمیں معلوم ہے کہ حضور کے لیے وہ تمام چیزیں غیب ہے، لکھنا پڑھنا یہ سب حاصل کرنا یہ غیب ہے، اور پھر بھی حضور جو ہے وہ سکھا رہے ہیں لکھنا کہ اس طریقے سے یہ حرف لکھو، تو یہ بھی علم غیب ہے۔ تفسیر روح البیان میں جو ہے وہ یہ ذکر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطوں کو جانتے تھے اور اس کی خبر بھی دیتے تھے، یعنی کون سی چیز کس طریقے سے لکھی جائے، کس حالت میں اور کس ہیئت سے لکھی جائے، یہ حضور جانتے تھے اور اس کی خبر بھی دیتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم خط بھی بخوبی جانتے تھے۔ علم خط یعنی لکھنے کا علم، یہ بھی بخوبی جانتے تھے۔ اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمن بآیات القرآن میں دیکھو، اور مثنوی شریف کے اشعار کا مفہوم یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم سارے جہان کو اس وقت سے دیکھ رہے ہیں، یعنی حضور نے یہ ارشاد فرمایا، مثنوی شریف میں ہے، جس کا میں ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سارے جہان کو اس وقت سے دیکھ رہے ہیں جب آدم و حوا پیدا بھی نہیں ہوئے، اور اے کافر قیدیوں، ہم نے تمہیں میثاق کے دن مومن اور نمازی دیکھا تھا، اس لیے تمہیں قید کیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ یعنی حضور نے قید فرمایا، یعنی حضور جانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میثاق کا دن، یعنی ابھی انسان کا ظہور یہاں پر ہوا نہیں ہے دنیا میں، اس سے پہلے کی بات کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اے کافر قیدیوں، ہم نے تمہیں اسی دن یعنی میثاق کے دن مومن اور نمازی دیکھا تھا، اور اسی لیے تمہیں ہم نے قید کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ یعنی ہم نے تمہیں مومن دیکھا، یعنی حضور جانتے ہیں کہ یہ مومن ہوں گے، اسی لیے حضور نے ان کے لیے دعائے ہلاکت نہیں فرمائی کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں، حالانکہ ان لوگوں نے ستایا، پھر بھی حضور نے ان کے لیے دعائے ہلاکت نہیں فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ حضور جانتے۔ تو جس آسمان بے ستون وغیرہ کی پیدائش ہم نے دیکھی ہے، اس سے کچھ نہ زیادہ ہوا، یعنی جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہی سب کچھ ہوا، کچھ زیادہ نہیں ہوا، حضور فرما رہے۔ تو علماء کرام کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے انبیاء ملائکہ سے زیادہ علوم عطا فرمائے۔ لوح محفوظ اور قلم کے علوم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علموں کا قطرہ ہیں، اور عالم کی، دنیا کی، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس چشم حق بھی سے مخفی رہی ہو، جو اس نظر سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم سے، آپ کی نظر آپ کے چشم حق بھی سے پوشیدہ رہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور سے پوشیدہ ہو، ہر چیز حضور پر اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرما دی، کوئی چیز مخفی نہیں رکھی۔ تو علماء اہل سنت کے ان اقوال سے بھی یہ ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے اقدس، پھر صحابہ کرام کا زمانہ، اس کے بعد تابعین، طبع تابعین سے لے کر آج تک یعنی تقریباً سمجھ لیجئے کہ 150-200 سال بس ابھی ہوئے، 150 سال، اب تک کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تمام علماء اس کی تائید فرماتے تھے
کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یہ جو اعتراضات شروع ہوئے ہیں نا، یہ ابھی نئے نئے یہ لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیے، ورنہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جو علماء امت اسلامیہ، ملت اسلامیہ ہیں، تو ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، اور صرف بعض ہی کچھ غیب ہی نہیں بلکہ آپ ساری کائنات کا علم جانتے ہیں۔ ساری کائنات کی کوئی بھی چیز آپ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں۔ تو یہ چند اقوال علماء اہل سنت میں نے بیان کر دیے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی دینی نشست میں مخالفین کی تائید ہوگی علم غیب کے ثبوت میں، یعنی جو مخالفین ہیں نا، انہوں نے بھی کہیں کہیں جو ہے خود ہی جو ہے اپنی تحریر سے قبول کر لیا ہے کہ ہاں علم غیب ہے، تو ان کی تحریر اور ان کی تائید بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اگلے درس میں، اگلی دینی نشست میں جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد عقلی دلائل سے بھی علم غیب کے عقلی دلائل بھی پیش کیے جائیں گے، یعنی عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ علم غیب ہو، تو اولیاء کو بھی علم غیب ہے، اور جب اولیاء کو ہے تو انبیاء کو بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلی دینی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔